سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کے پریشانی دور کرے، نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمزم نگر حیدرآباد سے ہوں، میرا کام ہے موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ کا، تو میرا زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا سا سوال ہے، مجھے تھوڑی اس میں گائیڈنس چاہیے کہ میرے کچھ ریلیٹیوز ایسے ہیں جن کے والدین بہت بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ان کے بچے ہیں وہ ان کی اتنی کیئر نہیں کرتے، تو کیا کوئی دوسرا ان کی یا ان کا جو قریبی ہے ان کی زکوٰۃ کی مد میں مدد کر سکتا ہے، یا مطلب ان کو ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، جیسے سادات بھی نہیں ہے اور صاحب نصاب بھی نہیں ہے، غنی نہیں ہے، مطلب وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، تو بچے کیئر کریں یا نہ کریں دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مالک ان کو بنانا پڑے گا، یہ نہیں کہ ان کا علاج کروا دیا، اور یہ نہیں، مالک قبضہ شرط ہے۔ کیش کی صورت میں ان کو دے کیش بھی دے سکتے ہیں، دوا بھی دے سکتے ہیں، لباس کپڑے بھی دے سکتے ہیں، ان کا مالک ہونا شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، کیونکہ وہ اتنے سادہ پوش ہیں کہ وہ مطلب خود تو نہیں کر سفید پوش ہے۔ ہاں جی، تو وہ خود نہیں تو تو نہیں گفٹ کے کر بھی دے سکتے ہیں، عید کے موقع پر عیدی کے کر بھی دے سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عصر میں آ گئے ہو؟ ارے واہ بھائی واہ، کہیں سے وہ باب الاسلام کے ہی ہے؟ حیدرآباد نہیں، کہیں اور سے، اتار آباد۔ اتار آباد اس کی عقل سلامت ہے، یعنی یہ بھی ایک مرض ہوتا ہے جس میں عقل سلامت ہوتی ہے، بیچارہ بول نہیں پا رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشد علی اتاری، باب المدینہ، پاک بحریہ۔ پیارے باپا جان، چند دن پہلے میں یو ایس اے گیا ہوا تھا، الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے، آپ کی نظر فیض سے۔ یو ایس میں ایسا کیا ہے کہ جس میں اتنے فضائل ہیں اس کے؟ وہ بتانے لگا ہوں، عرض کرنے لگا ہوں۔ وہاں پہ انٹرنیٹ فری ہے، تو میں انٹرنیٹ سیکھنے کی کوشش کی، تو جیسے ہی میرا انٹرنیٹ غلط جانب جاتا تھا تو میرے پیارے باپا جان سامنے تشریف لے آتے تھے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تقریباً 20,000 کلومیٹر دور پاکستان سے بھی میرے باپا میرے ساتھ ہی ہیں، اور مجھے بھٹکنے نہیں دے رہے تھے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ اب امریکہ پہنچ گئے بابا، اب امریکہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی میری اپلیکیشن غلط سیٹ جاتی تھی، میری انگلیاں اٹھتی تھی یا نظر جاتی تھی، میرے باپا کی سامنے وہ آ جاتی تھی، تصویر سامنے آ جاتی تھی، تو میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہٹ جاتا تھا اس چیز سے۔ یہ اللہ کا کرم تھا، باپا کی نظر فیض سے۔ اب سوال کی طرف آتا ہوں۔ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں باپا نو مناون دا ڈنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی چال نہیں،
میں تڑپاں دور باپا مدینے تو میری زندگی دا کوئی حال نہیں. مجھ سمیت یہ جتنے بھی باپا آپ کے پیارے قدموں میں حاضر ہیں سب کے لیے سونے آقا سے عرض کر دیں کہ سونے آقا فیملی سمیت بلا لیں. بہت دل اداس ہو گیا سرکار باجوں. بس یہی تمنا یہی عرض لیے باپا حاضر ہوا ہوں کہ فیملی سمیت سرکار بلا لیں. بہت دل اداس ہو گیا. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم رکھے. جب بلائے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. انشاءاللہ سب کو مدینے کی زیارت ہو اللہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سید حنان واجد باب المدینہ کراچی سے سوال عرض ہے کہ مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ بیان کر دیں. یعنی اس پہ جس طرح کہ ہم کسی دوست اقارب کی قبر پر جاتے ہیں تو ہم سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص کی پڑھتے ہیں. تو مزارات پہ جب ہم جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مزار پر جب حاضر ہوں تو قدموں کی طرف سے حاضر ہو کر چہرے کی طرف آئے. قبلے کی طرف پیٹ ہو جائے گی اس طرح, کوئی بات نہیں, چہرے کی طرف رہے. اور اگر یہ کوئی ولی اللہ کا مزار ہے, صالحین کا, نیک بندوں کا مزار ہے, تو 4 ہاتھ 2 گز تقریباً دور رہے اور سلام عرض کرے السلام علیکم یا سیدی, یا السلام علیکم یا سیدی, یعنی اے میرے آقا آپ پر سلام ہو. مثال ثواب تو ایک ہی ہے, وہاں بھی جو بھی کرتے ہیں سورہ فاتحہ ایک بار, سورہ 11 بار سورہ اخلاص پڑھے اور بھی اچھا ہے. اور بھی سورتیں پڑھ سکتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. جو بھی نیکیاں نماز, فرض نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شفاعت حسین اتاری باب المدینہ کراچی. باپا جان ارشاد فرمائے والدین میں ناراضگی ہو اور دونوں بچوں کو ایک ہی وقت میں کسی کام کا حکم دیں تو بچے کیا کریں؟ اب جس کو کام کی زیادہ ضرورت ہو, کیونکہ تعظیم کے لحاظ سے والد کی تعظیم زیادہ ہے, خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ ہے. حق دونوں کے ہیں لیکن یوں تقسیم ہے. تو کام کون سا یہ دیکھ لیا جائے, خدمت والا ہے تعظیم والا ہے, تو موقع کی مناسبت سے ہی طے ہو سکتا ہے کس کا کام کتنا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فضیل رضا عطاری جنہوں نے مجھے یہ تحریر بھیجی ہے, اچھا یہ باپو سید فضیل رضا عطاری برسوں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دعوت اسلامی میں آنکھ کھولی ہے. برسوں پہلے کہا تھا, اب وہ چھوٹے تھے جب سے آتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ کرے گا بن جائے گی مسجد. تو 100 روپے میں بھی حصہ لے لیتا ہوں. اور بھی آ گئے 1000 روپے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اگر کسی کو جن وغیرہ ہوں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. ومن يدعو مع الله الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو یہ عام طور پہ اس کے پڑھنے سے کوئی چیز ہو تو وہ چلی جاتی ہے, لیکن یہ کہ اس کا رسک بھی ہوتا ہے. بعض اوقات خود بھی سامنے والا عامل ہوتا ہے تو وہ اس کا اپنے طور پہ توڑ کر لیتا ہے. یہ حدیث پاک کا عمل ہے. یہ اگر کسی کو یاد ہو تو ہے حدیث پاک کا عمل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرخ رضا عطاری مرکزی جامعۃ المدینہ درجہ دورہ حدیث شریف. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی 2 دیواروں کے 2 حصے ہیں, ملتزم اور مستجاب, یہ سمجھا دیں. اور
دعا کہاں پر قبول ہوتی ہے، مستجاب پر یا ملتزم پر؟ دعا تو یہاں بھی قبول ہوتی ہے. نہیں وہ ادعونی استجب لکم. نہیں، وہ جو خاص ایک مقام آیا نا کہ وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. ملتزم جو ہے نا، ملتزم اس کے عین پیچھے کا یعنی ملتزم جو ہے وہ حجر اسود اور کعبہ شریف کے دروازے کے درمیانی دیوار جو ہے نا، یہ حصہ ملتزم ہے. اس کے عین پیچھے اتنا حصہ یہ ہے مستجار. اچھا، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کی جو دیوار ہے وہ ہے مستجاب. اور مستجاب نام اعلی حضرت نے رکھا ہے کہ وہاں 70,000 فرشتے ہر وقت دعا پر آمین کہنے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں. تو یوں وہ مقام قبولیت ہے. ویسے وہاں تو ہر جگہ حرم قبولیت کے مقامات بہت ہیں. تو خاص کر مشاہد مبارکہ، مشہد کی جمع ہے. مشہد مانے حاضر ہونے کی جگہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جہاں جہاں تشریف لے جانا ثابت ہے وہ جگہ بھی قبولیت کا مقام ہے. ویسے بہت سارے مقامات ہیں لیکن کچھ مقامات کی نشاندہی بھی کتابوں میں ہے. وہی قبول ہوتی ایسا نہیں ہے. پورا طواف جو ہے نا وہ طواف کرتے ہوئے دعا قبول ہے. باب الکعبہ پر، ملتزم پر تو وہ طواف میں وہاں آنا حاضری سنت ہے اور اس طرح ہے نا. تو یہ سب قبولیت کے مقام ہیں. اور باپا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملتزم پر دعا قبول بے شک ہوتی کہہ ہے؟ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی باپا، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ حج بھی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اچھا، ابھی تک پریکٹیکل عمرہ بھی نہیں کیا؟ الحمدللہ اسی نیت سے یہ بار شریعت سے پورا چھٹا ایسا پڑھ لیا ہے. حج کا بیان سارا الحمدللہ. عمرہ کر لیا ہے؟ نہیں عمرہ نہیں اچھا، کیا. یوں کہ جب موقع ملے تو انشاءاللہ تو ابھی حفظ کر لیا چھٹا ایسا؟ الحمدللہ چھٹا ایسا حفظ کر لیا. حفظ نہیں کیا، اس کے مطلب تقریباً مسائل سمجھ کر الحمدللہ پڑھ لی. اب نیت ہے عربی کتابیں بھی لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی پڑھوں گا. انشاءاللہ. کون سا درجہ آپ کا؟ درجہ دورہ حدیث شریف. ماشاءاللہ. یہیں؟ جی باپا. ماشاءاللہ. سندھی مانو ہے؟ جی باپا. ماشاءاللہ. الحمدللہ اولا سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں. دعا فرما دیں. اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. اللہ تعالیٰ بس صحیح معنوں میں بس ہم کو طواف نصیب کر دے. ایک طواف اگر سوز و رقت کے ساتھ اور عین شریعت کی پابندی کے ساتھ نصیب ہو جائے وہی کافی ہے. مجھے آپ تو گنتیاں بڑھاتے ہیں، اتنے کیے، اتنے کیے، اتنے طواف کیے، اتنے عمرے کیے، اور مسائل پتہ ہوتے نہیں ہیں عام طور پہ. نہ جانے کتنے کفارات وہ اپنے اوپر بیچارے لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سگ سگانے افطار علی رضا افطاری پنجاب کے شہر پتوکی سے. پیارے پاپا جان، جو اس کے اوپر نالے پاک بنا ہوا ہے، کیا نالے پاک ایسا ہی تھا؟ تو کیا ہم بھی ایسا بنوا کے پہن سکتے ہیں؟ اس میں علامہ تلم ثانی قدس سرہ نورانی نے اپنی کتاب میں وہ 6 نالے پاک کے نقوش جمع کیے ہیں. اس کے اردو ترجمے میں 5 نقوش ہیں، ایک شاید ان کو ملا نہیں اس میں سے نقش. تو 6 طرح کے مطلب تو انہوں نے بڑے دور دور سے حاصل کیے جسے، اور بڑی چھان بین کی اس میں. بڑی ہمارا اکابرین محتاط تھے، اب تو ہمارے ہاتھ میں کر کے بنا دیتے ہیں. یہ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط چیز منسوب کرنا یہ بڑی خوفناک بات ہے. یہ حضرات بہت محتاط ہوتے تھے، تو یوں چھان بین کر کے 6 نقوش جمع کیے تھے. نقش نالے پاک 6. اب خدا بہتر جانے یہ ان میں سے ایک ہے یا نہیں. یعنی ان کی کتاب جو ہے وہ سب سے شاید وہ فرسٹ نمبر کتاب ہے یہ نالے پاک کی فضیلت، تاریخ وغیرہ پر. نام فتح المتعال فی مدح خیر النعال. یہ کتاب جو ہے نا سب سے مطلب مستند مانی جاتی ہے. اس میں سے
दीगर उलमा ने हवाले और किताब के आला हजरत ने भी इसमें हवाले नकल किए फतह रज़विया शरीफ में। अब खुदा जाने उसमें ये नक्श है, हो सकता है हो, कंफर्म नहीं पता। पापा क्या हम भी ऐसा बना के पहन सकते हैं? सारे का वो मना करने की भी तो कोई वजह नहीं। अब वो 6 पर ना उन्होंने दावा किया कि इसके अलावा है ही नहीं कुछ, साथ में है ही नहीं कोई, ये भी नहीं है। ये तोहफे की नींद से लेके आया था आप तोहफे की नींद से लेके आया था कि आपको तोहफा दूंगा। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। मैं अपनी जेब में रखता हूँ तालीम का बरकत के लिए। भाई मैं अपनी पॉकेट में रखता था इसे, तो आज साथ लेके। चलो ये आप ले लो। दो सिर्फ मदनी सूट है मेरे पास, तो अभी 2 पीस धुल के आ जाए हैं, तो पीस मैं इंशाल्लाह चेंज करूँगा। मामा पापा वो गुस्ल खाने में रखा, कोई उठा के ले गया, अब नया लूंगा इंशाल्लाह। मतलब जो इमामे के आदी हैं, जो मदनी सूट के आदी हैं, और रंगीन तो कपड़े उनके पास होते भी नहीं होंगे, इमामे भी एक से ज्यादा ही होते होंगे। एक धुलने जाएगा तो दूसरा काम देगा। पापा वो आपसे बनवाया था और शहजादा तार ने उसे बांधा था, पापा लेकिन ठीक है, तो दूसरा दुकानों में मिलता है। अच्छा, सर पे रख सकते हैं बना, पहनना तो सारा कैसे दिल करेगा। पापा इसलिए पूछा था कि दिल में आ रहा था कि हाँ नहीं, मजा नहीं आया, पहनने का दिल करेगा, सर पर ही सही है। तो क्या उसको हुक्म लगाएंगे, उसकी नीयत तौहीन की तो है नहीं, वो तो मोहब्बत में पहन रहा। लेकिन अब अपने तो इसका अगर कहीं साया भी पड़ रहा हो तो उस पर पाँव कैसे रखेंगे। सल्लु अलल हबीब। मेरा सवाल आपसे ये है कि जंगे बदर में जो फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए उतरे थे, उनके सर पे जो ताज थे वो सब्ज रंग के थे? सब्ज की भी रिवायत है, जर्द शायद इस तरह की रिवायत है। सल्लु अलल हबीब। अशिया मुतबर्रक होती हैं, उनको ख़ास किसी चीज़ से निस्बत हासिल होती है, और वो अशिया उन चीज़ों का चलना भी लिमिटेड होता है कि अगर उनको मखसूस वक्त में इस्तेमाल ना किया जाए तो वो ख़राब हो सकती हैं। तो आया उसको इस तरह रख देना, उसका इस्तेमाल ना करना, ये क्या है? और दूसरा ये कि बाज़ अशिया ऐसी होती हैं जो खाने से ताल्लुक़ रखती हैं और उनको ना खाया जाए तो वो नाराज़ हो जाती हैं। और तवर्रुक अगर है कोई तो उसको रखने का तो शुरू से ही है। ताबूत सकीना है ना, ये कहाँ से चला रहा है? हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से मेरा ख्याल ये मंसूब है, वहाँ से चला रहा है ना। वहाँ से चलते चलते अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के तबर्रुकात उसमें शामिल होते रहे। तबर्रुकात रखना तो हजर अस्वद कितना पुराना है, मकाम इब्राहिम पुराना, काबा शरीफ की इमारत। खैर, तबर्रुकात रखने का तो कोई मुमानत है ही नहीं, बल्कि इसकी तो अपनी जगह पर नीयत अच्छी होगी तो सवाब पाएगा। ताजीमन कोई सा तबर्रुक है। अब उसको हवादिस ज़माना या मुरूर ज़माना से कुछ न कुछ मिलेगा, वो उसको नुकसान के नफा के जो भी कुछ तो मिलेगा, लेकिन बात चीजें संभालने से नहीं होती। अब आबे ज़मज़म है, तबर्रुक है, अब उसको जब तक फना नहीं करेंगे काम होना मुश्किल, पीना होगा। तो अब रखे वो चीज जो नस्लों में चले, जैसे बाल मुबारक चल रहे, नस्लों में चल रहे, तो वो बाल मुबारक जो हो बाकी उनसे और कूपलें निकल रही हैं। और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मंसूब तो ऐसे तबर्रुक आते हैं कि है ना, ताज्जुब है कि अब तक वो बाकी है, वरना कपड़े का इमामा मंसूब है। आम आदमी का कपड़ा कहाँ बाकी रहेगा, गल जाए, खलास हो जाए।
چپل شریف، نالے پاک اور کئی چیزیں منسوب ہیں. اب وہ خیر اللہ بہتر جانے کہ کون سی چیز واقعی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے، اس لیے منسوب کہتے ہیں کہ منسوب ہے. ہم اس کا تعظیم کریں گے ہم کو ثواب ملے گا. سید بھی ہے وہ منسوب ہی تو ہوتا ہے. اب ہمارے پاس کوئی سا آلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چیک کر سکیں کہ یہ واقعی سید ہے، لیکن جو منسوب ہے ہم اس کو مان لیں گے سید، ثواب ملے گا احترام کریں گے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ میں گلزار امین میں خادم تھا، اور مجھے مدرسے والے طلباء جو ہیں نا انہوں نے کہا تھا کہ آپ حضرت صاحب سے کہیں آپ کو مدینے کی ٹکٹ دلوائیں گے، ان کے کافی مرید ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. عید والی رات جب آپ نے بلوایا تھا نا مجھے، عید سے پہلے 27 میرے خیال ختم والی رات تھی، آپ نے مجھے اپنے اکٹھے بٹھا کر کھانا بھی کھلایا تھا، بوٹی بھی کھلائی تھی مجھے اپنے ہاتھ سے. اس کے بعد پھر 100 کی نوٹ نکالی آپ نے. میں نے کہا حضور مجھے مدینے کی ٹکٹ چاہیے بس. ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا حضرت صاحب جو کچھ دے رہے ہیں یہ لے لو، انشاءاللہ آپ مدینہ پہنچ جائیں گے. پھر میں نے آپ کے ہاتھ سے وہ نوٹ لیا، اس کو سنبھال کر رکھا تھا کچھ عرصہ. اس کے بعد دکان کریانہ کی میں نے شروع کی تھی تو اس میں اس نوٹ کو استعمال کیا تھا. اس کے بعد الحمدللہ اس سے میں نے رکشہ لیا تھا، کچھ دن رکشہ چلایا، پھر 25,000 کا وہ رکشہ بیچا تھا. 25,000 میں عمرہ کا ٹکٹ ملا، میں عمرہ کر کے آ گیا ہوں الحمدللہ. آپ کا حسن احسان ہے، اللہ نے اسباب کر دیا. یہاں جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ان کو چل مدینہ کی دعا کرتے. آپ تو مدینہ ہو آئے نا بابا، چل مدینہ ہو تو آئے نا. نہیں ہوا، آپ نے چل مدینہ نہیں ہوا، آپ نے کہا ہوا لیکن گیا نہیں. عمرہ نہیں کیا ابھی تک؟ عمرہ کیا ہوا آہستہ سے 2 بار عمرہ کی. بابا یہاں جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ان کے لیے چل مدینہ ان کو چل مدینہ، میں تو ہوں جا مدینہ، ان کو کر دو چل مدینہ. نہیں یہ بھی گلزار حبیب کی ہے، بہت پرانے. آخری اعتکاف میں نے گلزار حبیب میں کیا تھا. ویسے کون سے سن سے ہیں؟ کون سے گلزار حبیب میں شروع ہوا؟ اس میں تو نہیں تھے آپ؟ اس کے بعد اعتکاف آپ کے ساتھ کیا تھا میں نے، وہ شروعات تھی آپ کی. پھر اس کے بعد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوں اب بھی تو نہیں. یہ اعتکاف کی نیت سے میں نہیں بیٹھا. یہ اس کے بسوں میں وہ ویسیڈیاں، یہ آڈیو کیسیٹیں چلواتے تھے، پھر ویسیڈیاں شروع کیا، میموری کارڈ چلواتے بسوں میں. یہ بھی ایک اچھا کام ہے، بہت عمدہ کام. بسوں میں چلوانا، گانے بازوں سے کچھ جان چھوٹے. اور یہ آج کل وہ بڑی رکشا ہے چل رہے ہیں، اس میں بدلی ہو رہے، ابھی نیا نیا کام ہے نا تو جلدی ہو رہا ہے کام. پھر رمضان ان کی میموریاں لے کر 10 روزے میموری تک کارڈ چلتا رہے گا، پھر اس کے بعد اللہ کرے چلتا رہے میموری کارڈ. رمضان میں بھی اب تو گانے ہی بجتے ہوں گے، پہلے تو لوگ احترام کرتے تھے، اب دعا کرے کہ یہ گانے ختم ہو اب جائے. تو یار بری حالت ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میرا نام محمد عمران اتاری. بنگلہ دیش میں افطار ہر گھر میں ایک افطار ہوتا آئٹم، وہ چنا، اس کو موری کہتے ہیں، ایک آئٹم ہوتا. یہ ہر گھر میں پھل فروٹ بھی ہوتا، لیکن یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. اس کے ٹیسٹ کے لیے کوئی کاچا پیاز اس کے اندر دینا پڑتا، نہیں دینے سے یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو یہ کھا کر فوراً افطاری کی بات مسجد میں چلا جاتے مغربی نماز پڑھنے کے لیے. اس کا بارے میں ہاں، یہ کچی پیاز چنے میں یہاں بھی ڈالتے ہیں. یہاں سموسے میں بھی جو پیاز ہوتی ہے نا، مسجدوں میں سموسے آتے ہیں، اس میں کچی پیاز کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو تلنے سے ایک دم گل نہیں جاتے، کچے رہتے ہیں. اور چنے میں تو یہاں بھی ڈالتے ہیں. تو یہ اگر منہ میں بدبو ہے پیاز کی، اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا یہ حرام ہے. لیکن بدقسمتی سے مسجد میں کچی پیاز والے سموسے اور چنے کھائے جاتے ہیں. افطار میں لوگوں کو مسائل نہیں پتا ہوتے، تو اس لیے ایسے چنے
مسجد میں نہ بھیجیں جس میں کچی پیاز ہو. خریدتے وقت بھی دیکھ لیں. اس طرح سموسے کو بھی پہلے چیک کر لیں کہ اس میں کچی پیاز تو نہیں ہے. صلو علی الحبیب سرسبز اس گلزار کے یہ